شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام. ہماری گفتگو قرض کے مسائل میں چل رہی تھی. آج جو مسائل ہیں بیان ہوں گے وہ بھی قرض کے ہیں، اور کل جو ہے وہ ہم نے بیان کیا قرض کے سلسلے میں روایت بیان کی کہ قرض دینا کتنا ثواب ہے. مسئلہ نمبر 2239 میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں، کہ قرض کو جس کو قرض دیا جا رہا ہے جو مقروض ہے اور جو قرض دینے والا ہے، ان دونوں کے درمیان میں کیا سلسلہ ہونا چاہیے، اور کب قرض دینے والا دے سکتا ہے اور قرض دینے والا کب قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے. مسئلہ: اگر قرض کے سیغے میں قرض کی واپسی کی مدت معین کر دی جائے، اگر کوئی سیغہ پڑھا جا رہا ہے کہ قرض کب واپس کیا جائے گا، اس میں اگر کوئی سیغہ پڑھا جا رہا ہے اور مدت کا تعین قرض کی درخواست پر ہو، مقروض کی درخواست پر ہو، قرض کا تعین مقروض کی درخواست پر ہو، جو قرض لے رہا ہے اس کی درخواست پر ہو، یا جانبین کی درخواست، یعنی دونوں کی درخواست، قرض دینے والا قرض لینے والا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کیا ہے کہ قرض خواہ اس معین مدت کے ختم ہونے سے پہلے اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا. یعنی دونوں کی جانب سے جو قرض کا ٹائم سیٹ ہوا ہے، مدت معین ہو گئی ہے کہ یہ قرض اسی مدت پر دیا جا رہا ہے، تو اب جو ہے یہ دونوں کی طرف سے ہو، قرض خواہ مدت جو معین کی گئی ہے وہ دونوں کی طرف سے ہو، یا دونوں کی طرف سے ہو، یا مقروض کی درخواست پر ہو. ان دونوں صورتوں میں کہتے ہیں کہ جو معین مدت تعین کی گئی ہے اس کے پہلے قرض خواہ مطالبہ نہیں کر سکتا. پھر کہتے ہیں آگے اسی مسئلے میں، لیکن اگر مدت کا تعین قرض خواہ کی درخواست پر ہو، لیکن اگر مدت کا تعین قرض خواہ کی درخواست پر ہو اور یا قرض کی واپسی کے لیے کوئی مدت معین نہ کی گئی ہو، دو چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن اگر مدت کا تعین قرض خواہ کی درخواست پر ہوا ہو یا قرضے کی واپسی کے لیے کوئی مدت معین نہ کی گئی ہو، تو قرض خواہ جب بھی قرض چاہے اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے. یہ وہ صورت ہے کہ قرض خواہ کب اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے. پہلے یہ آیا تھا کہ قرض خواہ ایسا نہیں ہے کہ جو وقت معین تعین ہے اس سے پہلے نہیں دے سکتا، مطالبہ نہیں کر سکتا. مسئلہ نمبر جو آج آپ کے کورس میں شامل ہے 2241، وہ کل ہم نے بیان کر دیا. تو آج کا جو ایک اور مسئلہ تھا 2241 وہ کل بیان ہو گیا. اب آتے ہیں 2242 پر. جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو، ایک شخص مقروض ہے اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اگر اس کے لیے کام کاج کرنا آسان ہو یا اس کا پیشہ ہی کام کاج کرنا ہو، تو واجب ہے کہ کام کاج کرے اور اپنا قرض ادا کرے. بہت آسان ہے. اگر جو شخص مقروض ہے اور اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کیا ہے کہ کام کاج کرنا آسان ہو، اور اس کا پیشہ ہی کام کاج کرنا ہو، تو اس صورت میں کہتے ہیں واجب ہے کہ کام کاج کرے اور اپنے قرض کو ادا کرے. بلکہ اس کے علاوہ صورت میں بھی وہ شخص ایسا کام کاج کر سکتا ہو جو اس کے شائن شان ہو، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ کام کر کے اپنے قرض کو ادا کرے. میں دوبارہ بیان کر دوں، جو شخص مقروض ہو وہ اپنا قرض اگر ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو، یا اس کا پیشہ ہی کام کاج کرنا ہو، تو واجب ہے کہ وہ کام کاج کر کے اپنا قرض ادا کرے. بلکہ اس کے علاوہ صورت میں بھی وہ شخص ایسا کام کاج کر سکتا ہو جو اس کے شائن شان ہو، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ کام کر کے اپنے قرض کو ادا کرے. اب جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ تھوڑا طولانی ہے اور سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ کن صورت میں سود حرام ہے. کچھ انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں، وہ آپ کے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں. مسئلہ نمبر ہے 2247. اب وہ صورت بیان کرتے ہیں جو انہوں نے بیان کی کہ آپ اگر قرضہ کسی کو دے رہے ہیں تو کون کون سی صورت ہے میں سود حرام ہے. وہ مثالیں بیان کرتے ہیں. قرضہ دینے والا اگر قرضہ
جو شرط لگا قرضہ دینے کے لیے جو شرط لگاتا ہے، اب دیکھیں کیا بیان کرتے ہیں۔ اگر قرضہ دینے والا شرط عائد کرے، نمبر 1، اگر قرضہ دینے والا شرط لگائے کہ جتنی مقدار میں مال دے رہا ہوں اس سے زیادہ واپس لوں گا۔ مثلا میں 1 من گیہوں لے رہا ہوں، 1 من گیہوں دے رہا ہوں، 1 من ہوتا ہے 40 کلو کا، 1 من گیہوں دے رہا ہوں اور شاید شرط عائد کرے کہ 1 من 5 کلو واپس لوں گا، یا 10 انڈے دے رہا ہوں اور یہ کہہ کہ 11 انڈے لوں گا، تو کہتے ہیں یہ سود ہے اور حرام ہے۔ بہت آسان اور سمپل ہے کہ اگر کوئی چیز دے رہا ہے، 10 من گندم دے اور یہ شرط لگائے کہ میں 5 کلو اضافی لوں گا، کوئی کہے کہ میں 10 انڈے آپ کو دے رہا ہوں اور 11 انڈے آپ سے لوں گا واپسی میں، تو کہتے ہیں یہ سود ہے اور حرام ہے۔ اب آگے کہتے ہیں بلکہ اگر طے کر کے مقروض اور طے کرے کہ مقروض کے لیے کام کرے گا، یا جو چیز ہو وہ کسی دوسری جنس کی کچھ مقدار کے ساتھ واپس کرے، یعنی اگر جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کے ساتھ کیا کہنے بلکہ طے کرے کہ مقروض کے لیے کام کرے، یا جو چیز لی ہو یا جو چیز اس نے لی ہے وہ کسی دوسری جنس کی کچھ مقدار کے ساتھ واپس کرے، دوسری چیز کے واپس کرے۔ اب مثال دیتے ہیں، مثلا طے کرے کہ مقروض نے 1 روپیہ لیا، مثلا جو 1 روپیہ لیا ہے مقروض نے فرض کرے 1 روپیہ لی، اور واپس کرتے وقت اس کے ساتھ ماچس کی 1 ڈبیا بھی دے، تو یہ سود ہوگا اور حرام ہوگا، یہ سود بھی حرام ہے۔ یعنی اس طرح اگر کوئی معاملہ کرے تو یہ سودی معاملہ ہوگا۔ پھر بیان کرتا ہوں اس کو یہاں پر، بلکہ طے کرے کہ مقروض اس کے لیے کام کرے، یا جو چیز لی ہو یا جو چیز اس نے یا چیز جو دی ہے مقروض نے جو چیز لی ہے وہ کسی دوسری جنس کی کچھ مقدار کے ساتھ واپس کرے۔ مثلا طے کرے کہ مقروض نے جو 1 روپیہ لیا ہے واپس کرتے وقت وہ اس کے ساتھ ماچس کے 1 ڈبیا بھی دے، تو کہتے ہیں کہ یہ سود ہے اور حرام ہوگا۔ اب اسی مسئلے میں اور آگے ایک مثال اور دیتے ہیں، نیز اگر بتاتے ہیں، اگر مقروض کے ساتھ شرط کرے، مقروض کے ساتھ شرط کرے کہ جو چیز وہ قرضہ لے رہا ہے، مقروض کے ساتھ شرط کرے کہ جو چیز قرض لے رہا ہے اسے ایک مخصوص طریقے سے واپس کرے گا، یعنی کوئی چیز لے رہا ہے اور یہ شرط کرے کہ اسے میں مخصوص طریقے سے واپس کرنے کی شرط لگائے۔ مثلا ان گھڑے سونے کی کچھ مقدار لے۔ اب ان گھڑے کہتے ہیں وہ سونا کہ جو بنا ہوا نہ ہو، جسے ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں بسکٹ، بہت سمجھانے کے لیے کہ وہ سونا جو کسی صورت میں نہ ہو، یعنی ہار میں نہ ہو، کسی صورت میں نہ ہو۔ مطلب فرض کریں ایسا سونا ہے کہ جو بسکٹ کی شکل میں ہے، فرض کر لیتے ہیں۔ ان گھڑے سونے کی کچھ مقدار دے اور شرط کرے کہ گھڑا ہوا سونا واپس لے گا، تب بھی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ یعنی وہ یہ کہے کہ میں آپ کو یہ بسکٹ دے رہا ہوں لیکن جب میں واپس لوں گا تو یہ ہار کی شکل میں لوں گا یا کسی دوسری شکل میں لوں گا، تو یہ کہتے ہیں یہ اس طرح معاملہ کرنا بھی سودی معاملہ ہوگا۔ میں پھر پڑھ دوں یہاں سے کہ نیز اگر مقروض کے ساتھ شرط کرے کہ جو چیز وہ قرض لے رہا ہے اسے ایک مخصوص طریقے سے واپس کرے۔ مثال دیتے ہیں، ان گھڑے سونے کی کچھ مقدار اسے دے رہا ہے اور شرط کرے کہ گھڑا ہوا سونا واپس لے گا، تب بھی کہتے ہیں حرام ہے، یہ معاملہ حرام ہے، یہ سود ہوگا۔ البتہ اگر قرض خواہ کوئی شرط نہ لگائے، اب دیکھیں آسان، یہ صورتیں انہوں نے بتا دی حرام کی۔ اب کہتے ہیں البتہ اگر قرض خواہ کوئی شرط نہ لگائے بلکہ مقروض خود قرضے کی مقدار سے کچھ زیادہ واپس دے دے، تو کہتے ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ کیا مستحب بنا؟ اگر کسی سے آپ نے قرضہ لیا ہے اور کوئی شرط نہیں لگائی، جب وہ قرضہ دینے والا واپس کر رہا ہے تو اگر اس میں کچھ اضافہ کر کے واپس کر دے تو کہتے ہیں ایسا کرنا مستحب ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر ہے 2249 اگر کوئی شخص گیہوں یا اس جیسی کوئی چیز سودی قرضے کے طور پر لے لے، اگر کوئی شخص گیہوں یا اس جیسی کوئی چیز سودی قرضے کے طور پر لے لے اور اس کے ذریعے کاشت کرے، تو کہتے ہیں وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گیہوں لیا سود پر، یعنی کہتے ہیں اگر کوئی شخص گیہوں یا اس جیسی کوئی چیز قرضے کے طور پر لے لے اور اس کے ذریعے کاشت کرے، تو کہتے ہیں وہ اس پیداوار کا، یعنی اس سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے، پیداوار ہو رہی ہے، اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ آج کا آخری مسئلہ 2251، یہ بھی بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی تاجر کو کچھ رقم دے اور دوسرے شہر میں اس تاجر سے کم رقم لے، کوئی تاجر کو رقم دے رہا ہے،
کوئی شخص کسی تاجر کو رقم دے رہا ہے اور دوسرے شہر میں اس تاجر سے کم رقم لے، کہتے ہیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اسے صرف برات کہتے ہیں۔ تو یہ آج کے کچھ مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ آج کی جو حدیث ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ 5 صفتیں اپنے اندر اختیار کر لو، یعنی خود شیطان نے یہ کہا ہے کہ جس میں 5 صفتیں ہوتی ہیں میں اس پہ میرا جال نہیں بچھتا، وہ میرے بہکائے میں نہیں آتا۔ دیکھیں وہ کون سی 5 صفتیں ہیں کہ شیطان خود یہ کہتا ہے کہ میں اسے بہکا نہیں سکتا، وہ میرے جال میں نہیں پھنستا۔ نمبر 1، امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ شخص جو سچے دل کے ساتھ اللہ پر توکل کرے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرے، زندگی کے تمام امور اللہ کے سپرد کرے، اللہ پر توکل کرے اور اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے۔ تو پہلی صفت ہے اللہ پر توکل، سچے دل کے ساتھ اللہ پر توکل کرے، اپنے تمام امور میں اللہ پر چھوڑ دے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، یعنی اللہ پر توکل کرے۔ نمبر 2، جو شخص دن رات کثرت کے ساتھ تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، ذکر پروردگار کرتا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر پروردگار کرے، تسبیح و تحلیل کرے، وہ شخص جو دن رات کثرت سے تسبیح و تحلیل کرتا ہے، شیطان کہتا ہے اس کے اوپر میرا جال نہیں بچھتا۔ نمبر 3، وہ شخص جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ جو شخص اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی یہ ہے کہ جو شخص اپنے لیے جو چیز پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے۔ نمبر 3۔ نمبر 4 ہے جب کسی پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، جب کسی شخص پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں وہ واویلا نہیں مچاتا، شور نہیں مچاتا، پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ تو شیطان ایسے شخص کو نہیں بہکا سکتا، ایسا شخص ہے جو شیطان کے جال میں نہیں آ سکتا۔ جب کوئی پروردگار کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو وہ واویلا نہیں بچاتا، شور اور ہنگامہ نہیں کرتا۔ نمبر 5 اور آخری ہے جو امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہ جائے، جو پروردگار عالم کی تقسیم پر راضی رہے، اللہ کی رضائیت پر راضی رہے۔ تو 5 یہ صفتیں ہیں کہ جو امام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ امام فرماتے ہیں یہ 5 وہ صفتیں ہیں کہ اگر کسی میں ہو، خود شیطان کہتا ہے 5 صفتیں وہ ہیں کہ جس میں 5 صفتیں ہوں گی اس پر میرا جال نہیں چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن